عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں جو غسل دے، تو کیا کریں؟ ایک عورت مردوں کے ساتھ ہے اور ایک ہی عورت ہے، باقی سارے مرد ہیں، عورت کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ اس عورت کو غسل کون دے گا؟ کیا مرد اسے غسل دے سکتے ہیں؟ جواب: ایسی صورت میں تیمم کرایا جائے گا۔ تیمم کرانے والا اگر محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے۔ اگر اس عورت کا محرم ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، بھتیجا بھانجا وغیرہ ہو، یہ اس کے محرم ہے، ان میں سے کوئی ہو تو وہ اسے اگر تیمم کرائیں تو ہاتھ سے ہی تیمم کرا دیں گے۔ اور اجنبی ہو، اگرچہ اس کا شوہر ہی ہو، وہ اجنبی ہو گیا کیونکہ اس کے مرنے کے بعد، اس عورت کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے اجنبی ہو گیا، تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے، ہاتھ پر کپڑا لپیٹے اور اس کو جن سے زمین پر، جس سے تیمم کرانا اس پر مارے اور تیمم کرائے۔ اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو، شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں، اور اس مسئلہ میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ یعنی مرنے والی، فوت ہونے والی وہ عورت چاہے بڑھیا ہو چاہے جوان ہو، اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے، کہیں ایسی صورتحال ہو کہ وہ مر گئی اور کوئی اور عورت نہیں جو اسے غسل دے، تو اب مردوں میں سے کوئی بھی، چاہے اس کے محرم ہو چاہے اجنبی ہو، کوئی اسے غسل نہیں دے سکتے، بلکہ اسے تیمم کرایا جائے گا، اسے تیمم کرائیں گے۔ اور تیمم میں بھی یہ احتیاط کہ اگر تیمم کرانے والے اس کے محرم ہوں تو وہ بغیر ہاتھ پر کپڑا لپیٹے اسے تیمم کرا دیں گے، اور اگر غیر محرم ہو، اگرچہ اس کا شوہر ہی ہو، تو وہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پھر اسے تیمم کرائیں گے۔ قربان جائیں دین اسلام کی تعلیمات کی، سبحان اللہ۔ مرد کا انتقال ہو اور وہاں نہ کوئی مرد ہے اور نہ اس کی بیوی، تو کیا کریں؟ اب جیسے ایک عورت فوت ہو گئی، سارے مرد تھے، تو وہاں یہ حکم تھا کہ ان مردوں میں سے کوئی مرد اسے تیمم کرائے گا، غسل نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ ساری عورتیں، ان کے ساتھ ایک ہی مرد ہے اور وہ فوت ہو گیا، اور ان عورتوں میں اس کی بیوی نہیں ہے، باقی ساری عورتیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اسے کون غسل دے؟ کس طرح سے؟ جواب: مرد کا انتقال ہوا اور وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ اس کی بیوی، کیونکہ اگر بیوی ہوتی اور اس کے نکاح میں ہوتی، نکاح صحیح ہوتا، نکاح سے خارج نہ ہوئی ہوتی، تو وہ اسے غسل کرا سکتی تھی، تاکہ بیوی بھی نہیں، تو جو عورت وہاں ہے اسے تیمم کرائے۔ پھر اگر عورت محرم ہے تو تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی حاجت نہیں، جیسے عورت کو تیمم کراتے وقت محرم ہو تو وہ ہاتھ پر کپڑا نہیں لپیٹتا، اسی طرح اب اس مرد کو جو تیمم کرانے والی عورت اگر اس کی محرم ہو تو پھر وہ ہاتھ پر کپڑا نہیں لپیٹے، اور اجنبی ہو تو کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ اگر کوئی مرد عورتوں کے درمیان مر گیا تو اس کی محرم مطلقہ زوجہ یا باندی بغیر ہاتھ پر کپڑا باندھے تیمم کرا دے، اور غیر عورتیں کپڑا لپیٹ کر تیمم کرا